خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بچے کی ایک غلطی کی وجہ سے آپ کا ڈرائیونگ لائسنس منسوخ ہو سکتا ہے؟ آج کے ولاگ میں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ میں ہوں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ان ولاگز کو نہ صرف دلچسپی سے دیکھتے ہیں بلکہ کمنٹس بھی کرتے ہیں، دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں، اور جن احباب نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ اگر وہ سبسکرائب کر لیں گے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں گے تو نوٹیفیکیشن کی صورت میں انہیں جو ہے وہ فوری طور پہ ولاگز جو ہے وہ ملیں گے، جس میں بہت سی معلومات ان کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، اور ہر روز جو ہے وہ آپ کو میں ولاگ اپنی خدمت میں پیش کرتا ہوں سویڈن کے اپڈیٹس، خبریں اور یہاں کے حالات حاضرہ کے حوالے سے۔ اور کل آپ نے ولاگ ایک ملاحظہ کیا کہ سویڈن میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، تیز رفتاری کی وجہ سے انہیں چالان ہوا، ریڈ لائٹ کراس کی، وہ بھی ایک تھا ان کا جرم، اور اس کی وجہ سے ان کی پرماننٹ ریزیڈنس کی اپلیکیشن جو ہے وہ مسترد ہو گئی، اور ان کا خواب جو ہے سویڈن میں رہنے کا اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ گیا۔ آج بھی ہم ٹریفک کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ سویڈن میں جو الیکٹرک سکوٹر ہوتے ہیں جو بچے چلاتے ہیں، ان کے حوالے سے پولیس نے والدین کو جو ہے وہ سخت وارننگ دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ محض ایک کھلونا نہیں بلکہ اس کے کچھ رولز ہیں، اور ان رولز کو جو ہے وہ والدین کو فالو کرنا چاہیے، کیونکہ بچوں سے محبت کا تقاضا صرف انہیں سہولتیں فراہم کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو شعور دینا بھی ہے، اور بچوں کو ایسی آزادی نہ دیں جو ان کے لیے یا آپ کے لیے یا معاشرے کے لیے جو ہے وہ خطرہ بن جائیں۔ تو یہ جناب ساری صورتحال ہے۔ سویڈن کے قانون کے مطابق جو الیکٹرک سکوٹر جو سڑک پہ یہاں پہ بچے چلاتے ہیں، وہ ان کے لیے دو شرائط جو ہے وہ لازمی ہیں۔ ایک تو ان کی زیادہ سے زیادہ جو سپیڈ ہے، حد رفتار ہے، وہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہ ہو، یعنی 20 کلومیٹر پر آور سے زیادہ نہ ہو، اور دوسرا ان کی جو موٹر کی طاقت ہے وہ 250 واٹ سے زیادہ نہ ہو۔ اگر یہ دونوں شرائط سے وہ تجاوز کریں گی تو وہ قانونی طور پہ پھر وہ سائیکل نہیں رہتی، پھر وہ موٹر سائیکل بن جاتی ہے، اور اس کے لیے الگ قواعد و ضوابط ہیں، یعنی وہ ایسے نہیں چلائے جا سکتے۔ اس صورتحال کی جو وضاحت کرتے ہوئے یوتیبوری پولیس کے ایک جو اہلکار ہیں فریڈرک کارنفوس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بچہ بھی اگر اس طرح سے جو الیکٹرک سکوٹر چلاتا ہوا پکڑا گیا جو ان دونوں شرائط سے تجاوز کرے گا، یعنی اس کی سپیڈ جو ہے وہ 20 کلومیٹر سے زیادہ ہوگی یا 250 واٹ سے زیادہ ہوگا، تو ان کے والدین کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ ان کے والدین جو ہیں وہ غیر قانونی ڈرائیونگ کی اپنے بچوں کو اجازت دے رہے ہیں، اور سویڈن کا جو لا ہے تلوتا اولاگلیت شورننگ، یعنی انہوں نے غیر قانونی جو ہے وہ ڈرائیونگ کی ہے، اور والدین جو ہے ان کو بھاری جرمانہ ہو سکتا ہے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والدین کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ منسوخ کر دیا جائے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں ایسے سکوٹر موجود ہیں جن کی رفتار جو ہے وہ 130 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، اور والدین اکثر اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سائیکل کی طرح ہی ہے، یہ اس طرح سے اس کی شاید نہیں ہے، اور دوسرا ان کی سپیڈ بھی بہت زیادہ ہے۔ علاوہ ازیں جو طبی ماہرین ہیں اور یہاں جو پولیس کے اعداد و شمار وہ بتاتے ہیں کہ 2017 سے اب تک جو ہے وہ الیکٹرک سکوٹر کے وجہ سے حادثات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، اور زیادہ تر نو عمر بچے جو ہیں وہ ان میں زخمی ہوئے ہیں اور ان کو اسپتال پہنچانا پڑا ہے۔ علاوہ ازیں بچے جو یہاں پہ سائیکل چلاتے ہیں تو ان کے لیے ہیلمٹ کی پابندی بھی لازمی ہے۔ سویڈن میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سکوٹر یا سائیکل چلاتے وقت ہیلمٹ پہننا جو ہے وہ لازمی ہے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے انشورنس کا۔ اگر سکوٹر کی سپیڈ جو ہے وہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہے اور حادثہ ہو جائے تو پھر انشورنس کمپنیاں جو ہیں وہ آپ کا کلیم جو ہے وہ پاس نہیں کرتی، وہ انکار کر دیتی ہیں، اور سارا بوجھ جو ہے وہ والدین پہ آتا ہے۔ تو پولیس نے جو ہے وہ والدین کو کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، اگر وہ الیکٹرک جو ہے وہ موٹر سائیکل چلائیں تو ان کی اسپیسیفکیشن ضرور پڑھیں، اس کی سپیڈ دیکھیں، ان کی موٹر دیکھیں، کیونکہ یہ جو ہے وہ بہت سے پرابلمز ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایسے موٹر سائیکل ہوتے ہیں کہ جن کو بچے موڈیفائی کر لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے وہ غیر قانونی ہے۔ تو اسکوٹر خریدتے وقت والدین کو ایک تو اس کی میکسیمم سپیڈ چیک کر لینی چاہیے، وہ 20 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہ ہو۔ نمبر 2، موٹر کی جو پاور ہے وہ دیکھ لیں، وہ جو بتائی گئی ہے اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ بچوں کو دیکھیں گے 15 سال سے کم عمر ہے تو وہ ہیلمٹ ضرور پہنیں، سڑک کے قوانین کا خیال رکھیں، جس میں پیدل چلنے والے لوگ ہوتے ہیں، دوسرے بھی سڑک کی جس جانب چلنا ہے وہ سارا ان کو بتایا جائے،
اور یہ نہ آپ سمجھا جائے کہ سائیکل بہت سستا ہے اور شاید یہ اس زمرے میں نہیں آتا. یہ ساری چیزوں کا خیال رکھنا جو ہے وہ والدین کی ذمہ داری. چھوٹے بچے اگر کوئی بھی پرابلم کریں گے تو والدین قانون کی نظر سے جو ہے وہ بچ نہیں سکتے، ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. اور جیسا یہ کہا آج کے ولاگ میں کہ معمولی سی غلطی کی وجہ سے نقصان بھی ہو سکتا ہے اور آپ کو جرمانہ بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ولاگ بھی ان سب لوگوں کے لیے جو سویڈن میں رہتے ہیں، بلکہ یورپ میں بھی تقریباً اس طرح کے ہی قوانین ہوں گے، تو یورپی ممالک میں بھی جو لوگ ان ولاگ کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے مقامی قوانین کے حوالے سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی ان کے لیے کس حد تک جو ہے وہ کارآمد ہے. بہرحال اس ولاگ پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. اپنا خیال رکھیے. ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ.